السلام علیکم دوستوں، میں بنگالی ہوں۔ ایک دعا کے بارے میں آپ سنی ہوگی، یہ شاید کہیں پڑھی ہوگی۔ دعا حزب البحر۔ اچھا، اس کا سالانہ چلہ جو ہے یہ ہماری طرف یہ کرواتی ہے، تو اس کا چلہ بھی ابھی اگست کا مہینہ میں ہونے والی ہے۔ یہاں پہ میں پورا دعا نہیں دے رہی، میں صرف چلہ کا میں بتا رہی ہے، لیکن ظاہر سی بات جو لوگ نہیں ہے وہ جاننا چاہے گی کہ یہ دعا ہے کیا۔ تو میں اس کا تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن کروا دے کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد میں آگے چلہ کا بتائے گی کہ ہمارے یہاں کیسے اس کا چلہ کرواتی ہے اور کیا کر رہا ہے۔ یہ جو دعا ہے حزب البحر، حضرت سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے تھے، اور اس زمانے کے اندر پانی کا جہاز اور کشتیاں وغیرہ یہ چلا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جہاز کے اوپر سوار تھے، جہاز پہ جا رہے تھے پانی کا، تو ہوا جو ہے وہ شپ کا اگینسٹ چلی، یوں سمجھ لو کہ وہ جیسے طوفان وغیرہ اٹھتی ہے سمندر کے اندر، وہ والا معاملات ہو گئی۔ تو لوگ ڈری ہوئی تھی، ڈری سہمی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے نا پانی کا، ظاہر سی بات ہے، کچھ جیسا کوئی اس طرح کا کوئی معاملات ہو تو لوگ ظاہر سی بات ہے ڈر جاتی ہے۔ اس وقت بھی ایسا ہوا، لوگ ڈر گئے۔ تو اس وقت ابو الحسن شاذلی صاحب کو، آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ کو اس وقت سرکار نے یہ دعا پڑھنے کو دی۔ تو آپ نے خود بھی پڑھی، اور جتنا لوگ تھا اس وقت جہاز پہ جو مسلمان تھا ان لوگوں کو بھی پڑھائی اور دعا کری۔ اس کی برکت سے یہ ہوا کہ جو کچھ معاملات تھے وہ سیدھے ہو گئے، یعنی کہ ہوا پہلے اگینسٹ تھی، یعنی کہ جو طوفان وغیرہ جو اٹھ رہی تھی وہ ختم ہو گئی، اور یہ اپنا حج پہ جہاں جا رہے تھے سعودیہ، وہاں پہنچ گئے۔ جو جہاز کا کپتان تھا، جو جہاز چلاتی ہے نا وہ، اور کچھ وہ کرو ممبر وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو وہ کپتان جو تھا وہ اس کا نصرانی تھا، ٹھیک ہے۔ اور بھی دوسرے مذہب کے جو لوگ تھے وہ سب پھر اس معاملات کو دیکھ کر کے وہ سب مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کا تھا انٹروڈکشن۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جس کام کے واسطے آپ پڑھتی ہے وہ کام آسان ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس نیت سے اس کو پڑھنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تعداد کی بات ابھی نہیں کر رہی، تعداد کی بات بعد میں مطلب جیسے چلہ کے بعد ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہوتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ 10 مرتبہ بھی پڑھتی تھی، وہ 10 مرتبہ والا معاملہ وہ ہے کہ ویسے اگر کسی کام کے لیے پڑھی جاتی تو ایک مرتبہ پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کوئی کام ہے آپ کا، اس کے لیے پڑھتی ہے، وہ کام آسان ہو جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی مشکل پریشانی نہیں آتا۔ اس کا جو عامل ہوتی ہے وہ آگ میں نہیں جلتی، نہ پانی میں ڈوب کے مرتی ہے، نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ہتھیار کام کرتی ہے، نہ ہی ہتھیار کے اندر تو وہ سبھی آئے تھے، مجھے بولنے کا ضرورت نہیں ہے، الگ کہ چاقو، خنجر، چھری، گولی، بارود، ٹھیک ہے، ایسا کوئی، یہ سارا چیز ہتھیار کے اندر آ جاتی ہے، تو کسی قسم کا کوئی ہتھیار کام نہیں کرتی۔ حزب البحر کا عامل کے اوپر، ٹھیک ہے، عامل ہونے کے بعد کی بات بتا رہی ہے۔ اگر 1000 لوگ بھی اس کے عامل کے اوپر اگر ایک ساتھ حملہ کرے تو بھی اس کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی۔ بات ساری کیا ہے؟ یقین پختہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یقین، ارادہ مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ جو 1000 لوگ عامل کے اوپر جب ایک ساتھ حملہ کرتی ہے تو وہ اس کا کچھ بگاڑ کیوں نہیں پاتی؟ وہ اس لیے کہ عامل اگر اشارہ کرے، عامل اشارہ کرے تو ان کا ہتھیار کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ کچھ بزرگ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر اس کا عامل جو ہے، اگر اس دعا کو 1000 مرتبہ پڑھ لی جائے تو جو پڑھنے والی ہوگی وہ اولیاء یعنی کہ ولی اللہ کے اندر اس کا شمار کی جاتی ہے۔ جو چلہ کی تعداد ہے وہ 1000 نہیں، وہ 1000 سے کم ہے، لیکن 1000 ایک تعداد بتائی گئی ہے کہ اگر چاہے تو ایسے بڑے بڑے اولیاء نے اس کو پڑھی ہے، اس کا چلہ کی ہے۔ تو یہ کچھ فائدہ تھا جو کہ میں آپ کو اس کا تعارف کروائیے۔ باقی بھی آپ کرے گی جی، یہ تو کچھ ہی چیزیں ہو گئی، یہ جو کچھ چیزیں، یہ میں کچھ چیزیں بتائیے جو باقی آپ لوگوں کے ذہن کے اندر آ رہی ہوتی نا، کہ دشمن کا کیا کرنا ہے،
ایک بار پڑھنے سے دشمن کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے، ایک بار پڑھنے سے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی دشمن کو ایک بار پڑھنے سے آپ گرا بھی سکتی ہے، اور کسی کو بھی ایک بار پڑھنے سے آپ اٹھا بھی سکتی ہے، یعنی کہ کسی افسر کو کسی عہدہ کے اوپر لگانی ہے تو وہ بھی لگا سکتی ہے، اور اگر کسی دشمن کو زیر کرنا ہو کہ دشمن پیچھے رہے تو اس کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتی ہے۔ محبت وغیرہ یہ جو سارا سوال آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی نا، یہ سب چھوٹا چھوٹا چیز ہے اس کے آگے، ٹھیک ہے؟ آسیر، جادو، جنات، یہ سارا کوئی چیز کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور بھی بہت سارا اس کا مطلب فائدہ وغیرہ ہے جو کہ بتانے بیٹھے گی تو بہت ٹائم لگے گی، ٹھیک ہے؟ یہ چھوٹا میں ایک انٹروڈکشن آپ کو دے دی ہے بس۔ اس کا چلہ کے اندر جلالی جمالی پرہیز کرنا ہوتی ہے اور سختی سے پرہیز کرنا ہوتی ہے۔ اس کا چلہ سفر کا مہینہ میں عروج ماہ میں بدھ کا دن سے شروع کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تاریخ کا وہ نہیں ہے، بدھ کا دن سے شروع کی جاتی ہے اور عروج ماہ کے اندر۔ اب وہ نوچندی بدھ سے بھی کر سکتی ہے، اس کا بعد والے سے بھی کر سکتی ہے، تو اس کا 2-3 طرح کا چلہ ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیں۔ اچھا، اس کے اندر روزہ بھی رکھنی ہوتی ہے پورا، مطلب وہ جو جلالی جمالی پرہیز کا جو سسٹم ہے نا، روزہ رکھنا، بغیر سلا کپڑا پہننا، سارا معاملات اس کے اندر وہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، دونوں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو کیا کہتی ہے، فاتحہ پڑھ کے، سلام پھیرنے کے بعد فاتحہ پڑھ کے، اس کا ثواب سید ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ اس کا ثواب بخشی جاتی ہے۔ اس کے بعد چھری سے اپنا حصار کی جاتی ہے، چھری کے اوپر 7 مرتبہ آیت الکرسی۔ اچھا، چھری بغیر دستہ والا، جیسا کہ پیچھے ویڈیوز کے اندر بتائی تھی نا، بغیر دستہ والا چھری جو ہے وہ لی جاتی ہے۔ بغیر دستہ والا چھری جس کے اوپر دستہ نہ ہو، لوہے کا چھری ہے، اس کے اوپر 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ وہ جو بتائی تھی نا 4 کل، وہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کی جاتی ہے اور اس سے جو ہے اپنا حصار کی جاتی ہے۔ اور جب حصار کھینچی جاتی ہے، جیسے کہ میں حصار کا ویڈیو کا لنک پر ڈسکرپشن کے اندر اس کے اندر بتائیے، یہ جو چھری والا حصار ہوتی ہے یہ اپنے سامنے یعنی قبلہ کی طرف سے ایسے گھما کر کے، رائٹ ہینڈ سے، بیک سائڈ سے، لیفٹ ہینڈ سے لا کر کے واپس قبلہ کی طرف اسی جگہ پہ جہاں سے شروع کری تھی اس جگہ پہ لکیر لا کر کے ملا کر کے چھری کو زمین کے اندر ہی گھسا دی جاتی ہے، یعنی کہ کچا زمین ہونی چاہیے، اس زمین کے اندر گھسا کر کے چھری کو چھوڑ دی جاتی ہے، اور چھری ایسے گھسائی جاتی ہے کہ اس کا دستہ آپ کے حصار کے اندر رہے، یعنی کہ جب آپ اس دستے کو پکڑے تو وہ آپ کے حصار کے اندر ہو، حصار کے باہر ہاتھ نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا حصار کا طریقہ ہے۔ بخور اس کی عود اور لبان ہے، عود اور لبان اس کے اندر جلانی ہوتی ہے۔ قبلہ کی طرف بیٹھ کر کے، یعنی کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے پھر اس عمل کو، دعا حزب البحر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس کا تعداد الگ الگ ہے، آگے بتاتی ہے میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جیسے کہ میں بدھ کا دن بتائی نا کہ بدھ کا دن سے شروع کرنا، تو بدھ کا دن یعنی کہ فجر سے اس کو شروع کرنا ہوتی ہے۔ اس کے اندر رات والا چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حاضری کا عمل نہیں ہے، اس میں رات والا چکر نہیں ہے۔ بدھ کا دن صبح فجر سے جو ہے اس عمل کو آپ شروع کرنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ فجر کی نماز پڑھ کے اور پھر پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ تعداد اس کا زیادہ ہے اس لیے پھر آپ کیا کرتی ہے، پھر یہی سارا حصار وغیرہ یہ کرتی ہے، اپنا نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد، فجر کے بعد اپنا حصار وغیرہ کر کے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے جو دن کا تعداد ہوتی ہے اس دن کا تعداد پورا کرتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنا صرف عبادت میں لگی رہتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر خلوت ضروری ہے، کہیں آنا جانا نہیں ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھا رہنا ہے اور وہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو کچھ پڑھائی کے دوران نظر آئے یا خواب میں نظر آئے تو وہ صرف اس کو بتائی جاتی ہے جس سے اجازت لی ہوتی ہے، جو چلہ کروا رہی ہوتی، باقی کسی کو نہیں بتائی جاتی، ٹھیک ہے؟ اور کھانے کے اندر بھنا ہوا چنا یا پھر وہ جو کی روٹی، صرف یہی کھانا ہوتی ہے، اور پانی پینا ہوتی ہے، اور کھجور سے روزہ کھولنا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ اسموک کرتی ہے، ایسا کچھ نہیں، پرہیز ہے تو پرہیز ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ اس کا چلے کا جو شرائط ہے، وہ تعداد کتنی ہے اس کی، جو زکوٰۃ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی زکوٰۃ،
وہ ہے 3 دن کی. 3 دن کے اندر 360 مرتبہ پڑھ کے اس عمل کو مکمل کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک دن میں 120 مرتبہ 120 مرتبہ ایک دن میں آپ کو پڑھنی ہوگی، اور 3 دن مسلسل اسی طریقے سے عمل پڑے گی تو 3 دن کے اندر آپ اس کا زکوٰۃ کبیرہ جو ہے، زکوٰۃ کبیر بڑی زکوٰۃ، وہ ادا ہو جائے گی. آپ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ عامل ہو جائے گی. اور تیسرے دن عمل مکمل ہونے کے بعد آپ نے ایک عدد بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اور اس کا جو گوشت ہے وہ غریب مسکینوں کو بانٹ دینا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے آپ گائے بھی کر سکتی ہے. یہ ہو گئی زکوٰۃ کبیرہ جو کہ 3 دن میں کی جاتی ہے. اب دوسری آ جاتی ہے درمیانی زکوٰۃ. جس کا درمیانی زکوٰۃ ہے وہ ہے 12 دن کے اندر 360 مرتبہ پورا کرنا ہوتی ہے. شرائط سارا وہی ہے، دن آگے بڑھ گئی ہے، اور چونکہ دن آگے بڑھ گئے تو اس لیے تعداد کم ہو جاتی ہے. تو 12 دن کے اندر 360 پورا کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا ایک دن میں 30 مرتبہ پڑھنا ہوگی، تو جا کر کے 12 دن کے اندر 360 کا زکوٰۃ پورا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر 12 دن والا زکوٰۃ ادا کر رہی ہے تو روزانہ ایک مرغا یا مرغی، روزانہ ایک مرغا یا مرغی صدقہ کرنا ہوگا روزانہ. ٹھیک ہے، اچھا زکوٰۃ عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنا ہوتی، صرف جیسے کہ میں بتایا نا کہ اکیلے رہنا ہوتی ہے. جب اکیلے رہے گی تو کسی سے بات کیسے کرے گی؟ تو نہ موبائل چلانی ہے نہ بات کرنی ہے، اکیلے رہنا ہے اور صرف عمل پڑھنا ہے، اور عمل کا تعداد پورا ہو جائے تو اس کے علاوہ صرف اللہ اللہ کرنا ہے، یعنی کہ صرف درود شریف پڑھنا ہے، یا آپ نے پہلے کوئی عمل کی ہوئی ہے تو اس کا تعداد پورا کرنا ہے بس. ٹھیک ہے، ایک زکوٰۃ اور ہے، زکوٰۃ کبیرہ بتائی تھی، زکوٰۃ صغیرہ بھی ہے. ٹھیک ہے، جو صغیرہ زکوٰۃ ہے وہ 6 دن کے اندر پوری کی جاتی ہے. 6 دن کے اندر 360 مرتبہ کا تعداد پورا کرنا ہوتی ہے، یعنی کہ ایک دن میں 60 مرتبہ 60 مرتبہ پڑھے گی تو اس کا تعداد پورا ہو جائے گی. اور 6 دن کے بعد وہی ایک بکرا یا گائے جو بھی ہے وہ آپ نے صدقہ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، عمل جب آپ اس کا عامل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس کو پڑھ کے اپنا عمل کو قابو میں رکھنا ہوتی ہے. اور گائے کا گوشت نہیں کھانا ہوتی کبھی بھی، جب تک آپ اس کا عامل ہے نہیں کھانا ہوتی. ہاں کبھی غلطی سے کوئی کھلا دی دھوکہ سے، یا آپ غلطی سے کھا لی، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن مسلسل روٹین بنا لے گی جیسے کہ روٹین میں لوگ کھاتی ہے تو وہ نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، آپ کا عمل کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. کبھی 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 ٹھیک ہے چل جائے گی، روٹین نہیں چلے گی. سال میں جیسے آپ قربانی کری ہے، اور قربانی کے اندر یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جو کرتی ہے اس کو کھانا ہوتی ہے تھوڑا، تو وہ کبھی کبھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن روزانہ یا ہر ہفتہ وہ کبھی کبھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میں اس کے اندر آپ کو یہ سارا چیز بتا دی ہے، طریقہ، تعداد وغیرہ سب، کتنا دن کا ہوتی ہے، کب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی میں بتا دی کہ بدھ کا دن سے شروع کرنا ہوتی ہے. جو پہلا بدھ آ جائے یا نوچندی بدھ آ جائے اس سے اس عمل کو اس دن سے اس عمل کو شروع کرنا ہوتی ہے، اور اپنا 3 دن 6 دن یا 12 دن جتنا دن کا آپ کا زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ کا پورا کرنا ہوتی ہے. پوری دعا میں یہاں نہیں ڈال لی، دعا بہت بڑی ہے. اچھا، اب جیسا کہ میں بتائی کہ اس کا چلہ یہاں پہ کروائی جاتی ہے. تو اس سال کا حساب سے یہ سفر کا مہینہ اگست میں لگے گی، تو 23 24 25 اگست کو یہاں ہمارے پاس ادھر اس کا چلہ کروائی جائے گی. سارا چیز کا انتظام ہوتی ہے، کسی چیز کا ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. صرف آپ کو ضروری چیزیں لے کر کے آنی ہوگی، آپ کا کپڑا پہننے کے لیے، اور کوئی ضروری چیز ہو جیسے چپل وغیرہ ہوتی ہے نا، یہ ضروری چیز وغیرہ اپنا یہ صرف لے کے آنی ہے. کھانا وغیرہ، رہائش، وہ سارا چیز، سارا انتظام کوئی بھی ہوتی ہے. اکیلا جگہ جو چلہ گاہ ہے وہ سب بنی ہوئی ہے، تیار ہوتی ہے، کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اجتماعی چلہ بہت سارا جو ہے وہ وقفہ سے کروائی جاتی ہے، جس کے اندر دعائے برتی شریف ہے، حزب البحر شریف ہے، اللہ الصمد ہے. ٹھیک ہے، ان سب کا چلہ ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے وہ چلہ گاہ جو ہے وہ ایک الگ ہی ہے، آبادی سے تھوڑا دور کر کے اس کو بنائی گئی ہے.
اور یہ جو چلہ جو کرواتی ہے اجتماعی چلہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سارا لوگ چلہ کر رہی ہوتی ہے، سارا لوگ حامل ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اجتماعی چلہ ہوتی ہے۔ اس سے چلے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتی، خادم موجود ہوتی ہے جو کہ اس کے کھانے پینے کا، رہنے کا وہ سارا انتظام کرتی ہے۔ تو اس سے ہوتی کیا ہے، جو عامل لوگ چلہ کر رہی ہوتی ہے اس کا دھیان صرف چلہ پہ ہوتی ہے، باقی چیزوں کے اوپر اس کو دھیان دینے کا ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی یہاں آنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ یہ چلہ کرے حزب البحر کا، جیسے کہ میں بتائی کہ 23، 24، 25 اگست کو اس کا چلہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ 23 اگست کو بدھ کا دن ہے، اور یہاں 3 دن کا ہی چلہ کرواتی، 6 دن کا یا 12 دن کا چلہ نہیں کرواتی، ٹھیک ہے۔ 3 دن کے اندر سارے معاملات نپٹ جاتی ہے، اس لیے تو اگر کوئی آنا چاہتی ہے ویلکم ہے، آ جائے، لیکن تھوڑا پہلے آئے۔ وہ اس لیے کہ پہلے آپ کو دعا یہ یاد کروائی جائے گی تاکہ آپ کو چلے کے دوران پریشانی نہ ہو، آپ پیچھے نہ رہ جائے باقی لوگوں سے۔ یاد کروائی جائے گی، یاد کروانے کے علاوہ جو اس کے اندر کوئی غلطی ہوتی ہے پڑھنے کے اندر، خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے، زیر زبر کی غلطی ہو جائے، بہت سارے لوگ کرتی ہے نا، اس طرح کا کوئی غلطی نہ ہو، تو اس لیے 23 کو نہیں 20، 21 کو آؤ، تاکہ 1-2 دن آپ کو جو ہے وہ اس کو یاد کروا دی جائے، غلطیاں اس کا درست کروا دی جائے، کوئی معاملات ایسا نہ ہو، تاکہ چلہ جو ہے مکمل آسانی سے انشاءاللہ تعالی پورا ہو سکے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اور ممکن ہے اس دوران میں شاید نہ ہو، اور میں ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ آگے میری ایک سفر ہے، تو شاید میں نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت موجود بھی ہو، واپس آ جائے اس وقت، ٹھیک ہے۔ میں ہوئی تو مجھ سے ملاقات بھی ہوگی، اگر میں نہ ہوئی تو وہاں پہ شاگرد لوگ ہیں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کس ملک سے ہو، کہاں سے ہو، کوئی کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کی جاتی، یا جو آتی ہے اس کو ویلکم کی جاتی ہے، اور دوستوں کی طرح اس کے ساتھ جو ہے کیا کہتی ہے بیہیو، رویہ ایسی کہتی ہے نا، وہ اس کے ساتھ وہ رکھتی ہے لوگ، ٹھیک ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ وہ نہیں کرتی کہ کہاں سے آئے، کیوں آئے، کیونکہ یہ ایک درسگاہ ہے، ایک طریقے سے چلہ گاہ ہے جہاں پہ سکھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دعا بہت بڑی ہے، یہاں نہیں ڈال رہی، جس کو جو کرنا چاہتی ہے وہ پھر رابطہ کر لے، تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لے گی۔ باقی لوگ کیا پہ لوکل لوگ جو ہے وہ کرتی تھی، کرتی ہے، تو سوچے اس بار آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ بتا دے، ٹھیک ہے۔ تو جو چاہتی ہے وہ رابطہ کر سکتی ہے۔ السلام علیکم۔